الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم ناظرین کرام، احباب گرامی اور دیگر سامعین، اخوان المسلمین اور اس جماعت کے بانی حسن بننا کے تعلق سے ہماری گفتگو چل رہی ہے. حسن بننا کے عقائد اور ان کے کچھ افکار کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے. آج میں آپ کے سامنے ایک اہم موضوع لے کر کے آیا ہوں جسے اخوان المسلمون سے ریلیٹڈ تمام حضرات ابھارتے رہتے ہیں ہمیشہ، اور وہ ملوکیت کا مسئلہ ہے. ہم آج دیکھیں گے کہ اخوان المسلمون کے بانی حسن بننا اور اس طرح کے افکار رکھنے والے دوسروں کا کیا نظریہ اس تعلق سے، اور ملوکیت کو جس طرح سے بدنام کیا جاتا ہے، کیا واقعی اس قدر مذموم ہے، یا یہ کہ مذہب اسلام کے اندر ملوکیت کی کیا حیثیت ہے. ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ رہنمائی ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے. آخر اسلام نے ہمیں ساری چیزیں بتلائی ہیں، تو کیا طرز حکمرانی بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں بتلائی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو اور اس کے بعد صحابہ کرام کے دور کو، جو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، ان لوگوں نے جس طرح سے دین کی تبلیغ کی، جس طرح سے رعایا کا خیال کیا، آخر ان لوگوں نے کس طرح کی سیاست اپنائی، ان کی طرز حکمرانی آخر کس طرح سے تھی. خلافت، ملوکیت، جمہوریت یا ڈکٹیٹرشپ، فوجی نظام، کون سی طرز حکمرانی تھی جو انہوں نے اپنا رکھی تھی. چنانچہ اخوانیوں اور تحریکیوں نے ملوکیت کی مذمت کی بحث میں ان لوگوں نے اس وقت شروع کیا جب عثمانی بادشاہت کا خاتمہ ہوا 1923 کے اندر، اور انہوں نے عالمی اسلام کی ابتر صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دین کے نام پر تنظیمیں بنانا شروع کر دی. ہم نے دیکھا کہ رافضی خمینی کے ذریعے بغاوت پر مبنی حکومت کو ان لوگوں نے دارالاسلام قرار دیا اور پوری دنیا میں یہ باور کرایا کہ ایران ہی اس وقت دارالاسلام ہے اور باقی دارالکفر، اور سارے حکمران ملوکیت کے پرستار اور طاغوت ہیں. آپ ان کے لٹریچر کو پڑھ ڈالیں، ان کے جو دینی سربراہان ہیں، مرشدین ہیں، ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو یہی صاف صاف نظر آئے گا ہمیں
یہ بادشاہت اور ملوکیت کی مخالفت میں اس طرح سے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ ان کی نظر میں خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ سے لے کر کے آج تک پوری مسلم دنیا جاہلیت کی زندگی گزار رہی ہے. اور یہ چاہتے ہیں اسی اپنے مخصوص نقطۂ نظر کو لے کر کے کہ کس طرح سے حکومت کو حاصل کیا جائے. کہتے ہیں اقامت دین کی کوشش کرو، اسلامی حکومت قائم کرو تاکہ اسلامی قوانین کا نفاذ ہو سکے. انبیاء کے مشن پر اور ان کی زندگی کا یہ مطالعہ نہیں کرتے ہیں. صحابہ کرام نے اور بعد میں سلف صالحین نے کیا طریقہ اختیار کیا، چاہے انبیاء ہوں، صحابہ ہوں، سلف صالحین ہوں. قرآن کے اندر جہاں اقامت دین کا لفظ آیا ہے، ان لوگوں نے آخر اس سے کیا سمجھا؟ کیا کسی نے اقامت دین کا مطلب یہ سمجھا کہ حکومت قائم کرنے کے لیے اللہ نے کہا ہے؟ آخر قرآن میں جہاں پر یہ حکم ہے کہ دین کو قائم کرو اور آپس میں اختلاف نہ کرو، وہاں اقامت دین سے آخر کیا چیز مراد ہے؟ کیا اتحاد اور توحید نہیں مراد ہے؟ اور شرک میں مبتلا ہونے اور اختلاف میں مبتلا ہونے سے نہیں منع کیا گیا ہے؟ صحابہ کرام نے آخر کیا سمجھا؟ لیکن یہ عوام کو بیوقوف بنا کے سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ کیا کسی نبی نے اپنی قوم کو حکومت قائم کرنے کے لیے کہا؟ ان کی دعوت کس چیز کی طرف تھی؟ اللہ کے رسول نے لوگوں کو کس چیز کی طرف دعوت دی؟ مشرکین مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بادشاہت پیش کی تھی، حکمرانی پیش کی تھی، تاکہ آپ توحید کی دعوت سے باز آ جائیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رد عمل تھا؟ کیا آپ نے ان کی اس دعوت کو ٹھکرا نہیں دیا اور اپنی مشن کو جاری نہیں رکھا؟ اگر یہی مقصد ہوتا ہے اقامت دین سے، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی کوشش یہی ہوتی کہ حکومت کو قائم کیا جائے اور اس کے بعد شریعت کو نافذ کیا جائے. لیکن آپ نے کیا کیا؟ شریعت کو نافذ کیا، آپ نے دین کو نافذ کیا، آپ نے لوگوں کو اخلاق سکھایا، توحید کی طرف دعوت دی، لوگوں کو شرک سے روکا، شرک کی گندگیوں سے لوگوں کو پہلے چھٹکارا دلایا، اور اس کے بعد جب ایک مضبوط جماعت تیار ہو گئی موحدین کی، ساری چیزوں سے بے خوف، ایک نڈر، ایک بہادر موحدین کی جماعت جب اکٹھا ہو گئی اور ایک مستقل جگہ جب آپ کو مل گئی اور آپ کے پاس ایک طاقت آ گئی، تو یہ بھی سن لیں جہاں جہاں جن پر آپ کو اختیار حاصل تھا، ان لوگوں پہ منظم انداز میں پورے طور پر اسلام کو نافذ کیا. تو یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے.
لیکن یہ جو لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، حکومت الہیہ یا خلافت کا نام جو لیتے ہیں، کتنا دم ہے ان کے اندر، اور یہ کہ یہ اپنے دعوے میں کتنا سچے ہیں، حقیقت کیا ہے، ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ کیا یہ سچ ہے کہ یہ لوگ جس طرح سے نام لیتے ہیں ویسا وہ کرنا چاہتے ہیں، یا حقیقت یہ ہے کہ یہ دشمنان اسلام کا اعلی کار بن کر کے عالم اسلامی کو تباہ کر کے صرف حکومت، سیادت اور کرسی تک پہنچنا چاہتے ہیں اور دشمنان اسلام کا ایجنڈا نافذ کرنا چاہتے ہیں؟ چنانچہ ہم سب سے پہلی پوائنٹ یہ بات کریں گے کہ ان دوہرے نظریے کے حاملین کو صرف اور صرف بطور مثال میں پیش کر رہا ہوں کہ سعودی ملوکیت ہی پر اعتراض کیوں ہے۔ مسلم ممالک اگر دیکھا جائے تو 56 اور 57 ہیں، اور ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بغل ہی میں ایک ملک ہے قطر، وہاں بھی بادشاہت ہے، لیکن یہ کبھی اعتراض نہیں کرتے ہیں اس پر۔ موروثی ملوکیت کی جیتی جاگتی مثال موجود ہے، اور وہ بھی سازشوں اور انقلابوں کے ساتھ۔ کیا محض اس لیے اس کا یہ نام نہیں لیتے ہیں کہ وہ ان کی سرپرستی کرتا ہے اور ان کے پیر و مرشد کا وہ ٹھکانہ بنا ہوا ہے؟ آخر ایک صحیح اور دوسرا غلط کیوں کر ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ہوائے نفس کی پرستش نہیں ہے؟ چنانچہ آج کے جو اخوانی ہیں، اپنے مرشد کے منہج سے ہٹ کر کے، ان کا جو مرشد اول تھا اس کا کیا منہج تھا ملوکیت کے تعلق سے، ابھی میں بتا رہا ہوں۔ اس کے منہج سے ہٹ کر اگر ایک طرف ملوکیت کو یہ ناپسند کرتے ہیں تو دوسری طرف خود یہ مملکت قطر اور مملکت کویت میں رہنا پسند کرتے ہیں، اور کبھی نہیں اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، نہ کبھی اس کا نام ذکر کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنا سیاسی ہیڈ کوارٹر مملکت برطانیہ میں بنا رکھا ہے، جبکہ دینی تنظیم الاتحاد العالمی لعلماء المسلمین اسے ایک کافر ملک میں بنا رکھا ہے جسے یہ قطر سے چلایا کرتے ہیں، لیکن اس کا ہیڈ کوارٹر اور اس کی تاسیس جو ہے وہ یورپین ملک کے اندر ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ مصلحت کے بندے، ان کے نزدیک دولت، سیادت، یہ سب کچھ ہے۔ یہ ہر اس حکومت کی برائی کریں گے جہاں ان کی دال نہیں گلے گی، اور ہر وہ حکومت ان کی نظر میں خدا رسیدہ ہے جو انہیں اپنے پلکوں پر سجائے رہے۔ وہ کیسی بھی حکومت ہو، مملکت برطانیہ ہو، وہ بھی ملوکیت کی ایک پہچان ہے، کافر ہے، یا مملکت قطر ہو یا کویت ہو، کوئی بھی مملکت ہو، کیسی ہی کیوں نہ ہو، اگر انہیں ٹھکانہ دے رہی ہے، انہیں آزادی دے رہی ہے، تو ان کے نزدیک سب سے اچھا۔ دوسری پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ یہ لوگ وراثت کی بنیاد پر سعودی ملوکیت ہی نہیں، اموی ملوکیت کی بھی مخالفت کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں۔
بنو امیہ کی حکومت کو ملوکیت کہہ کر کے اس کی مذمت کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیے دوسری طرف یہی لوگ ترکوں کی ملوکیت کو خلافت کہتے ہیں اور اسے اچھا مانتے ہیں، بلکہ اس کے احیاء کی بات کرتے ہیں، خلافت عثمانیہ کے احیاء کی بات کرتے ہیں۔ چنانچہ حسن بنا وغیرہ کا مقصد یہی تھا کہ کمال اتاترک نے جس ترکی خلافت کی چادر کو تار تار کر کے ایک خلا پیدا کر دیا ہے اسے پورا کرنا چاہیے، یہی پرچار کرتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ جس ترکی سلطنت کی احیاء کی بات یہ کر رہے ہیں، کیا وہ موروثی ملوکیت نہیں تھی؟ آخر 500 سالوں تک انہوں نے حکومت کو اپنے علاوہ کیا دوسری نسل میں منتقل کیا؟ موروثیت کے ساتھ ساتھ اگر دینی اعتبار سے دیکھا جائے تو کیا شرک و بدعت، خرافات، مزارات کا جمگھٹا نہیں تھا وہ؟ عالم اسلام کے اندر شرک و بدعت اور شرکیہ مزارات کو جتنا ترکوں نے پھیلایا اور کسی حکومت نے نہیں پھیلایا۔ سعودی ملوکیت کی بات کرتے ہیں، سعودی ملوکیت چھوڑیے، بنو امیہ کی ملوکیت کی یہ برائی کرتے ہیں، جو کہ صحابہ کا دور ہے، تابعین اور تبع تابعین کا دور ہے، خیر القرون کا زمانہ ہے۔ بنو امیہ کا پورا دور خیر القرون کا زمانہ ہے، اس کی یہ لوگ مذمت کرتے ہیں جہاں شرک و بدعات اور خرافات کا نام نہیں ہے۔ جتنے خلفاء ہیں سب موحد ہیں، حتیٰ کہ تقلید بھی نہیں اس وقت پائی جاتی تھی، جو بنو عباسیہ کے اندر بہت بعد میں آیا۔ تقلید سے بھی پاک تھے، شرک سے پاک تھے، بدعت و خرافات اور مزار پرستی سے بالکل پاک تھے، رفض و تشیع سے پاک تھے۔ ان کی یہ لوگ برائی کرتے ہیں، لیکن ترکی حکومت کو یہ لوگ خلافت کہتے ہیں اور اس کے احیاء کی بات کرتے ہیں۔ یہ لوگ خلافت قائم کریں گے جو ترکی جیسی حکومت لانا چاہتے ہیں۔ شرک و بدعات کا جو جمگھٹا تھا، اور کیا وہ موروثی بادشاہت نہیں تھی؟ موروثی بادشاہت تو اس قدر تھی کہ اتنی موروثیت اور کسی پچھلے حکومت کے اندر نہیں پائی جاتی تھی۔ زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے صرف اتنا بتاؤں گا کہ یہ لوگ تاکہ میرے بعد میری ہی نسل میں حکومت باقی رہے، حتیٰ کہ دوسرے بھائی کے نسل میں نہ چلا جائے، یہ ہر آنے والے بادشاہ کو اختیار دیا گیا تھا محمد ثانی کے ذریعے سے کہ جن پر صبح ہو تختہ پلٹنے کا اس کو قتل کر سکتا ہے۔ چنانچہ صبح کی بنیاد پر یہ پہلے ہی قتل کر دیتے تھے سارے لوگوں کو جن پر صبح ہوتا تھا، چاہے وہ بھائی ہوں، بھتیجے ہوں، چچا ہوں، حتیٰ کہ سیر خار بھائیوں اور بھتیجوں کو ان لوگوں نے قتل کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے آدمی بغاوت کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، حکومت کے لیے مارا جاتا ہے، کچھ نہیں ہے، صرف صبح ہے، پہلے یہ آدمی فرض کر لیتا ہے کہ یہ میری مخالفت کر سکتا ہے، یہ میرے سامنے آ سکتا ہے، سب کو قتل کر دیتا تھا۔ ایسی حکومت کے احیاء کی بات یہ لوگ کرتے ہیں، اس خلافت کو لانا چاہ رہے ہیں، قاتل موروثی خلافت کو، شرک و بدعات والی خلافت کو، مزار پرستی، قبر پرستی والی خلافت کو یہ لوگ لانا چاہتے ہیں، اور بنو امیہ جیسی ملوکیت اور بادشاہت کو جس کی شبیہ آپ سعودی ملوکیت کے اندر دیکھیں گے، اس کی مذمت کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ترکوں کی قاتل موروثی بادشاہت جو کہ خرافاتی اور بدعتی اور مشرکانہ تھی اس کو لانا چاہتے ہیں۔
تو یہ ان کی دوغلی پالیسی ہے۔ تیسری پوائنٹ، آپ دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں میڈیا کے اندر کہ یہ لوگ ایک طرف موجودہ دور میں سعودی ملوکیت کی مخالفت کرتے ہیں، اس کے نیست و نابود کی بات کرتے ہیں، اور وہیں دوسری طرف ترکی کے صدر طیب اردگان کا گن گاتے ہیں، جو کہ خلافت کو ختم کرنے والے مصطفیٰ کمال اتاترک کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے، اور اسی کے بنائے ہوئے لادینی قانون اور کافرانہ دستور کی محافظت اور اس کے بقا کی بات کرتا ہے، جو اپنے ملک میں ہم جنسی کا قانون پاس کرتا ہے، فحاشی اور شراب خانوں کے لائسنس جاری کرتا ہے، اس کا گن گاتے ہیں اور اس کو خلافت کا حقدار سمجھتے ہیں، اس کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو 1979 کے اندر فروری مہینے میں جب ایران میں شیعہ رافضیوں نے، صحابہ کے دشمنوں نے وہاں پر بغاوت کی تھی، خمینی کی قیادت میں اس ملعون کو یہ لوگ گئے تھے مبارکبادی دینے کے لیے اور اسے خلیفہ بنانے کے لیے۔ خیر یہ تو اچھا ہوا کہ اس نے لات مار کر کے ان لوگوں کو بھگا دیا کہ میں خلیفہ اگر ہوں تو میں صرف شیعوں کا ہوں، سنیوں کا نہیں ہوں۔ اس نے گویا یہ کہہ دیا دبے لفظوں میں کہ اگر تم لوگ شیعہ بننا چاہتے ہو تو بن جاؤ شیعہ، میں تمہارا بھی خلیفہ بن جاؤں گا۔ چلے آئے لوگ منہ لٹکا کر، اس کو گئے تھے خلیفہ بنانے کے لیے، اور تعجب تو اس بات پر ہے کہ اس نے وہاں پر پھٹکار دیا، ان کی بات کو نہیں مانا اور یہ تسلیم نہیں کیا کہ میں تمہارا خلیفہ بنوں گا۔ پھر بھی یہ لوگ واپس آئے اور انہوں نے اپنے اخباروں میں، اپنے میگزینوں میں اس کی تعریف پر تعریف اور اسی کو پروموٹ کیا، اسی کے گن گاتے رہے۔ کبھی ان لوگوں نے اس کی برائی نہیں کی، کبھی اس کی مخالفت نہیں کی۔ انہیں تو پیدا ہی کیا گیا تھا عالم اسلامی، سنی عالم اسلام جو ہے، سنی مسلمانوں، سنی حکمرانوں کی مخالفت کے لیے انہیں پیدا کیا گیا تھا، اس لیے خاموش رہے، کبھی نہیں اس کی مخالفت کی۔ اس نے مار کے بھگا دیا ان لوگوں کو، ڈانٹ کے بھگا دیا، پھر بھی مخالفت نہیں کی، اس کی تعریف پہ تعریف کرتے رہے۔ اور جب مر گیا 1989 کے اندر تو اس کی بھی اس وقت ان لوگوں نے خوب تعریف کی، مضامین پر مضامین لکھے، اپنے اخبارات اور میگزین کے اندر پہلے فرسٹ پیج پر اس کی بڑی بڑی تصویریں انہوں نے شائع کی، فقید الامہ کا لقب دیا کہ امت کا بہت بڑا آدمی جو ہے چل بسا۔ اور اس کے بعد خامنئی وہاں کا حاکم بنا، جو آج تک 40 سال سے وہاں کی حکومت کرتے ہوئے چلا آ رہا ہے۔ ان کو نظر نہیں آ رہا ہے ڈکٹیٹرشپ، 40 سال سے ایک حاکم بنا ہوا ہے، پھر بھی اس کو یہ لوگ دارالاسلام کہتے ہیں، اسلامی جمہوریہ کہتے ہیں، اور اس کو آئیڈیل مانتے ہیں، جو 40 سال سے وہاں کا تنہا ڈکٹیٹر اور حاکم بنا ہوا چلا آ رہا ہے۔ کیونکہ وہاں جو صدارتی انتخابات ہوتے ہیں وہ صرف دکھاوا ہے، پارلیمنٹ میں کچھ نہیں ہوتا ہے، جو بھی پاس ہوتا، جب تک وہاں کا جو حاکم ہے خامنئی، وہ جب تک مہر نہیں لگا دے گا کوئی قانون نہیں بنا سکتا ہے۔ وہاں کا حاکم اعلیٰ وہی ہے، اقتدار اعلیٰ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ان کو یہ چیز نہیں نظر آتی ہے، لیکن اس کو یہ لوگ دارالاسلام مانتے ہیں۔ تو یہ ان کی دوغلی پالیسی ہے۔ پانچویں پوائنٹ، یہ خلافت کا نام لے کر کے
حکومت الہیہ کا نام لے کر کے، ولایت الفقیہ کا نام لے کر کے، یہ سب ایک ہی ہے۔ انہوں نے کئی جگہوں پر کئی ملکوں میں حکومت قائم کی ہے، عوام کو بیوقوف بنا کر کے کہ ہماری حکومت آئے گی، ہم شریعت نافذ کریں گے، الاسلام هو الحل کا نعرہ لگایا ان لوگوں نے۔ جیسے ایران ہے، ٹیونس ہے، یمن ہے، مصر ہے، ترکی ہے، غزہ ہے، بہت سارے ملکوں میں انہوں نے حکومت قائم کی، حکومت میں آئے یہ لوگ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان قیادت اور سیادت اور کرسی کے بھوکے اخوانیوں نے ان تمام ملکوں کے اندر کیا کہیں پر اسلامی شریعت اور حدود اور قصاص کا نفاذ کیا؟ انہوں نے حکومت ہتھیانے کے بعد، اور وہ بھی خون خرابے کے ذریعے، اور وہ بھی یہ وعدہ کر کے کہ اسلامی شریعت کو نافذ کریں گے، لیکن انہوں نے کسی بھی جگہ اسلامی شریعت کا نفاذ نہیں کیا، بلکہ اسی پارلیمنٹ کو سارے کی حیثیت دے رکھی تھی۔ بلکہ مرسی نے تو صاف لفظوں میں کہا تھا کہ اسلامی شریعت کا نفاذ نہیں ہو سکتا، اس وقت قدیم مصری دستور کے مطابق ہی حکومت چلے گی، جو 1923 کے اندر وہاں پہ قانون بنایا گیا تھا شاہی حکومت کے دوران، کا وہی قانون چلے گا ہمارے یہاں۔ حدود قصاص کے بارے میں جب سوال کیا گیا تو کہا یہ سب تو فقہی موش گافیاں ہیں، ایسا سب نہیں ہوتا ہے، اس دور میں یہ سب نہیں ہو پائے گا کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے، زانی کو قتل کیا جائے، کوڑے لگائے جائیں، رجم کیا جائے، یہ سب نہیں چلے گا اس زمانے میں۔ مذاق اڑایا اس نے، صاف صاف انکار کیا۔ ایک ہوتا ہے کہ اسلامی قانون کو، حدود اور قصاص کو نافذ نہ کرنا، ٹھیک ہے یہ گناہ ہے، لیکن ایک ہوتا ہے مذاق کرنا اور انکار کرنا صاف صاف، اس کو کفر کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے شریعت کا جتنا مذاق اڑایا ہے، دھوکہ دیا ہے اور انکار کیا ہے، اتنا کسی نے نہیں ایسا کیا ہوگا، کوئی نہیں مثال ملے گی۔ اگر ہوتی مثال ایک بھی کہ ان کے علاوہ، اخوانیوں کے علاوہ اگر کوئی دوسرا شریعت سے مذاق اڑاتا، کوئی دوسرا انکار کرتا، تو پھر اسے خوب یہ لوگ پروپیگنڈا اس کے خلاف کرتے، اسے خوب پھیلاتے۔ لیکن اخوانیوں نے ایسا کیا، ڈیموکریسی اور پارلیمنٹ کو نافذ کرنے کی بات کہی، شریعت کے نفاذ کا انکار کیا، تطبیق شریعت پر حریت اور آزادی کو انہوں نے فوقیت دی، اور صاف صاف انہوں نے اپنی زبانوں سے کہا۔ لیکن انہیں سب سے بڑا عالم مانتے ہیں، سب سے بڑا امام مانتے ہیں یہ لوگ، حالانکہ شریعت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ نفاذ شریعت کا کوئی انکار کرے وہ کافر ہے، لیکن اگر کوئی نافذ نہیں کرتا لیکن انکار نہیں کرتا ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں گنہگار ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، لیکن اس کو کافر یا طاغوت نہیں کہہ سکتے۔ طاغوت تو وہ ہے جو شریعت کا انکار کرے، مذاق اڑائے اور غیر شرعی قوانین کے مطابق وہ عمل کرے، اور ساتھ ہی شریعت کا مذاق اڑائے، اس کا انکار کرے، اور اپنے بنائے ہوئے قانون کو وہ فوق تر سمجھے اور اسی کو نافذ کرے۔ یہ ساری چیزیں ان کے یہاں پائی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی ان کو سب سے اچھا یہ لوگ مانتے ہیں، امام مانتے ہیں، شہید مانتے ہیں، خلیفہ مانتے ہیں۔ لیکن جو دوسرے ہیں مسلم حکمران، میں نہیں سمجھتا کسی نے اس طرح سے انکار کیا ہو صاف صاف، اور کسی نے یہ کہا ہو کہ شریعت سے بہتر ہے آزادی، جو آزاد قانون بنایا جائے اس کو بہتر ہے۔ کسی نے مذاق اڑایا ہو حدود اور قصاص کا کہ اس زمانے میں یہ سب چلنے والے نہیں ہیں،
کسی نے صاف کہا ہو کہ شریعت کو ہم نہیں نافذ کریں گے، ہمارا سارا قانون پارلیمنٹ بنائے گا، پورے ملک میں وہی چلے گا، وہی سب کے لیے بھلا ہے، ہمارے خیال ایسا کوئی نہیں کہا ہوگا، لیکن ان کے لیڈروں نے کہا یہ ساری بات، اور وہ بھی دھوکہ دے کر کے، پہلے انتخاب سے پہلے یہ کہہ کر کے کہ ہم آئیں گے تو شریعت کو نافذ کریں گے۔ یہ ان کے اندر دوغلی پالیسی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی دوغلی پالیسی سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔